أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سے عقیدہ سے متعلقہ مسائل کو جمع کیا ہے، اور کچھ دیگر مسائل بھی ذکر کیے ہیں جو عقیدے کا حصہ نہیں ہیں لیکن وہ اہل سنت اور اہل بدعت کے مابین ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت ہم جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 54۔ اس میں امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَنَاءَ يَفْنَا، ہر چیز فنا ہو جائے گی جو ان چیزوں میں سے ہو جن پہ اللہ نے فنا ہونا لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ الا الجنت والنار، سوائے جنت اور جہنم کے، والعرش والکرسی، اور سوائے عرش اور کرسی کے، والصور والقلم واللوح، اور سوائے سور کے اور قلم کے اور لوح محفوظ کے۔ لیس یفنا شیء من ھذا ابدا، ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ یہ کتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں؟ نمبر 1 جنت، نمبر 2 جہنم، نمبر 3 عرش، نمبر 4 کرسی، نمبر 5 سور، نمبر 6 وہ قلم جس کے ساتھ تقدیر کو لکھا گیا، اور نمبر 7 لوح محفوظ۔ کل کے درس میں میں نے وضاحت کی تھی، جہاں تک تعلق ہے جنت اور جہنم کا تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، اور جنت میں جانے والے جنتی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم میں جانے والے وہ جہنمی جو اہل توحید میں سے نہیں ہوں گے، جو مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ کافر مشرک ہوں گے، وہ بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے عرش کا تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس بارے میں بھی ایسی روایات مل جاتی ہیں جن سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عرش بھی رہے گا، اگرچہ وہ دلائل اس بارے میں واضح نہیں ہے۔ اور کرسی کے بارے میں نے گزارش کی تھی کہ کرسی کے بارے میں روایت آتی ہے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس کا یہ قول مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہا جا سکتا، اور وہ یہ کہ کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ تو جب کرسی قدم رکھنے کی جگہ ہے تو اس کے بارے میں بھی امید ہے کہ وہ بھی رہے گی، اگرچہ یہ دلیل اس معاملے میں واضح نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سور کا کہ یہ باقی رہے گا، اور قلم باقی رہے گا، اور لو، یہ چیزیں باقی رہیں گی، تو اس بارے میں مجھے کوئی ایسی دلیل نہیں مل سکی جس کی وجہ سے میں کہہ سکوں کہ واقعی یہ 3 چیزیں باقی رہیں گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ ثم یبعث اللہ الخلق علی ما اماتہم علیہ یوم القیامہ۔ یہ ہمارا آج کا درس ہے کہ پھر اللہ تعالی مخلوق کو دوبارہ اٹھائے گا اس حالت پہ جس حالت پہ ان کو فوت کیا تھا۔ کب اٹھائے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَيُحَاسِبُهُمْ بِمَا شَاءَ، اور ان کا حساب کرے گا جس طریقے سے وہ چاہے گا۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ وَيَقُولُ لِسَائِرِ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ يُخْلَقْ لِلْبَقَاءِ، اور اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات سے کہیں گے، وہ مخلوقات جنہیں بقا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ کیا معنی بقا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کونو ترابا، کیا ہو جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ۔ تو پہلا جملہ کیا ہے؟ ثم یبعث اللہ الخلق، پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے۔
کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن، علی ما اماتہم علیہ، اس حالت پہ جس حالت پہ ان کو کیا کیا تھا؟ موت دی تھی، فوت کیا تھا۔ کیا دلائل ہیں اس عقیدہ پہ؟ پہلے نمبر پہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسے روایت کرنے والے امام بخاری، نمبر ہے 2118 2118۔ سیدہ عائشہ اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا یغدو جیش الکعبہ، ایک لشکر کعبہ پہ چڑھائی کرے گا، کعبہ پہ حملہ کرے گا۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ زمین کے اس حصے پہ ہوں گے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ بیدا۔ بیدا یہاں پہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مدینہ کے بیچ میں واقع ہے۔ ویسے بیدا کا معنی صحرا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک جگہ۔ تو جب وہ زمین میں بیدا نامی جگہ پہ ہوں گے، یخسف باولہم وآخرہم، ان سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، ان میں سے پہلے کو بھی اور ان میں سے آخری کو بھی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یخسف باولہم وآخرہم، کیسے زمین میں دنسا دیا جائے گا ان میں سے پہلے کو بھی ان میں سے آخری کو بھی، سب کو؟ وفیہم اسواقہم، جبکہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو سامان بیچنے والے ہوں گے، ومن لیس منہم، اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ کیا مقصد ہے سیدہ عائشہ کے سوال کا؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، اب ان میں سے کئی مجرم ہوں گے، کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، ان کو زمین میں دنسایا جائے گا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو اس مقصد کے لیے نہیں جا رہے ہوں گے اور جو سامان بیچنے والے ہوں گے، ان کو کیوں زمین میں دنسا دیا جائے گا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یخسف باولہم وآخرہم، ان سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، ثم یبعثون، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، علی نیاتہم، ان کی نیتوں کے مطابق، یعنی کہ جو کعبہ کو گرانے کے لیے جا رہے ہوں گے، کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، ان کو جب روز قیامت اٹھایا جائے گا تو ایسی حالت میں جس سے پتہ چلے کہ یہ مجرم ہے اور کعبہ کو گرانے کے لیے جا رہا تھا، اور دوسروں کو اٹھایا جائے گا تو اس حالت پہ جس حالت پہ وہ فوت ہوئے ہیں، جو ان کا مقصود تھا، جو ان کی نیت تھی۔ تو اس حدیث سے وہ مسئلہ ثابت ہوا جس کا تذکرہ کیا امام بربہاری نے۔ امام بہاری نے کس مسئلے کا تذکرہ کیا ہے؟ کہ ہر آدمی کو اسی حالت پہ اٹھایا جائے گا جس حالت پہ وہ کیا ہوا ہے؟ فوت ہوا ہے۔ اور اس سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جس وقت ہم کو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، سوچ لیں کہیں اللہ اسی حالت میں موت نہ دے دیں اور روز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی اور کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، اگر اللہ اسے اسی وقت موت دے دیں، پہلے تو لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ روز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے، اگر اسے اسی حالت میں موت آ گئی، دنیا والوں کے سامنے بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور روز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی مسئلے میں ایک اور حدیث جس کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلم شریف میں آئی ہے، اور اس کے نمبر ہے 2878 2878۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اسی حالت پہ اٹھایا جائے گا جس حالت پہ وہ
فوت ہوا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کی اطاعت میں گزارے، تاکہ روز قیامت جب اٹھایا جائے تو اس حال میں اٹھایا جائے کہ وہ کوئی خیر کی بات کہہ رہا ہو، کوئی قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، مثال کے طور پہ. اسی مسئلے میں ایک اور روایت راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اور امام بخاری اسے اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. نمبر ہے 1265 1265. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بینما رجل واقف بعرفہ، جب کہ ایک آدمی میدان عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آیا تھا اور میدان عرفات میں موجود تھا. اذ وقع عن راحلته، تب وہ گر پڑا اپنی اونٹنی سے، اپنی سواری سے. فوقصته، تو اونٹنی نے اس کی گردن کو توڑ دیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، یعنی کہ پانی میں بیری کے پتے ڈال کے انہیں ابالا جائے اور پھر اس پانی کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اور اس کو کفن دو کتنی چادروں میں؟ 2 چادروں میں. 3 میں نہیں دینا چاہیے. کیوں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا؟ 3 میں. تو یہاں پہ 2 چادریں. جی ہاں، وہ حالت احرام میں ہے تو اس کو حالت احرام میں دفن کرنا ہے، انہی 2 چادروں میں جو اس نے پہلے سے پہنی ہوئی ہیں. تو اس کو کفن دو 2 چادروں میں. ولا تحنطوہ، اور اس کو خوشبو نہیں لگانی. کیوں؟ احرام کی حالت میں ہے. ولا تخمروا راسہ، اس کے سر کو نہیں ڈھانکنا، کیونکہ جو حالت احرام میں ہو اس کو سر ڈھانکنے کی اجازت نہیں ہے. آگے وجہ آپ نے آخر میں بیان کی فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اسے روز قیامت اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ کیا پڑھ رہا ہوگا؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں سے سوچ لیں، جیسی زندگی گزاریں گے عام طور پہ موت بھی ویسی آتی ہے. تو سوچ لیں کہ مجھے اور آپ کو جو موت آنے والی ہے وہ کون سی آنے والی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے کوئی اس حال میں کہ اٹھے وہ کوئی گانا گنگنا رہا ہو، کوئی شرکیہ قوالی پڑھ رہا ہو، کوئی شرکیہ نظم پڑھ رہا ہو. تو انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا جی. کون سا مسئلہ؟ کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہر ایک کو زندہ کریں گے، اور کس حال پہ زندہ کریں گے؟ جس حال پہ وہ فوت ہوا. اس کے بعد فرماتے ہیں امام بربہاری وَيُحَاسِبُهُمْ بِمَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کریں گے. کن کا؟ ان لوگوں کا جن کو اٹھائیں گے. بِمَا شَاءَ، اس کے مطابق جو اللہ چاہیں گے. کیا مطلب اس کے مطابق جو اللہ چاہیں گے؟ کسی کا حساب سخت ہو رہا ہوگا، کسی کا آسان ہو رہا ہوگا، کسی کا نرم ہو رہا ہوگا. جیسے اللہ چاہیں گے ویسے اللہ حساب لیں گے. آئیے اس بارے میں دلائل کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے سورہ انشقاق آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 14. آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف پہنچنے والا ہے. جن کے انسان کی زندگی عبارت ہے کس سے؟ مشقتوں سے. کوئی مشقتیں برداشت کر رہا ہے نیک کام کے لیے، کوئی رزق کے لیے، اور کوئی گناہ کرنے کے لیے.
لیکن دنیاوی زندگی مشقتوں سے عبارت ہے عام طور پہ. تو اے انسان تو اپنے رب کی طرف مشقت کرتے کرتے جا رہا ہے. فملاقیہ تو اس سے ایک دن ملاقات کرنے والا ہے. تو نے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے. یعنی کہ تو اپنے ذہن میں رکھ یہ بات کہ تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا. اسے کہتے ہیں فکر آخرت. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. رہا وہ انسان جس کا نامہ اعمال دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو اس کا حساب کون سا ہوگا؟ اس کا آسان حساب ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف اہل و یار کی طرف واپس آئے گا اس حال میں کہ وہ خوش ہوگا، کیونکہ نامہ اعمال کے ساتھ میں ملا ہے دائیں ہاتھ میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. حساب کا دوسرا منظر، دوسری شکل. رہا وہ شخص جسے دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے، اس کے ہاتھ اس کی پشت کے پیچھے تھے، اس کے بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے اس کو دیا گیا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. تو وہ ان قریب آواز دے گا، پکارے گا، طلب کرے گا، بلائے گا کس کو؟ ہلاکت کو. کیا مطلب؟ چاہے گا کاش اسے موت آ جائے، اس کی کہانی ختم ہو جائے، میں کن مصیبتوں میں پڑ گیا ہوں. چاہے گا کہ مجھے جلدی میری جان چھوٹے، مجھے موت آ جائے. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. موت کہاں آنے والی ہے؟ وہ داخل ہوگا کہاں؟ بڑکتی ہوئی آگ میں. انه كان في اهله مسرورا. یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہا کرتا تھا. جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہے وہ آج خوش ہے. آج کب؟ قیامت کے دن. اور یہ جس کو بائیں ہاتھ میں ملا ہے، پشت کے پیچھے سے ملا ہے، یہ دنیا میں بڑا خوش رہا کرتا تھا. کوئی اس کو پرواہ نہیں تھی نماز کی، کوئی روزے کی نہیں. رمضان میں لوگ بھوکے ہیں، یہ بڑی مزدار زندگی گزار رہے. نہ روزے کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ حلال مال کی پرواہ. سود کے لیے بینک میں پیسے رکھوا دیے 1,00,000 روپیہ اور کہتا بس اب پوری زندگی مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منافع آ رہا ہے. جی سود کو کیا کہتے ہیں؟ جی منافع آ رہا ہے، پرافٹ آ رہا ہے. جی انہ ظن ان لن یحور. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ واپس نہیں جائے گا. کہاں؟ رب کے پاس. یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی کہانی سے ختم ہو جائے گی، کوئی قبر سے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا انسان کون تھا؟ مسلمان. اور یہ دوسرا انسان کون ہے؟ جو آخرت کا منکر تھا. تو اس کا حساب کیسے ہوا اور اس کا حساب کیسے ہوا؟ آگے دیکھیں. دوسرے نمبر پہ پہلے تو یہ آیات تھی، دوسرے نمبر پہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیس احد یحاسب الا ہلک. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا حساب ہو اور وہ ہلاکت سے بچ جائے. جس کا بھی حساب ہوا وہ تباہ ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تباہ ہو جائے گا. تباہ ہو جائے گا مطلب یہ نہیں کہ موت آ جائے گی، مراد یہ کہ وہ پھنس گیا، خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا. قلت یا رسول اللہ. میں نے کہا اللہ کے رسول. میں نے کہا میں کون؟ سیدہ عائشہ. میں نے کہا اللہ کے رسول جعلنی اللہ فداءک. اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ فدا کرے، آپ پہ قربان کرے. الیس یقول اللہ تعالیٰ. کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. کہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کا حساب آسان ہوگا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ مارا گیا. ان کی قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کا فرمان جو ہے اس سے لگتا ہے کہ جیسے اس میں اور قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ تضاد ہے. اور یہ بڑا اہم مقام ہے، دھیان سے سنیں اس کو. منکرین احادیث سمجھتے ہیں کہ احادیث قرآن سے ٹکراتی ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ احادیث کو کیا کریں؟ ریجیکٹ کر دیں، مسترد کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ منور فرمائے
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر کو جو کہا کرتے تھے ممکن ہی نہیں کہ قرآن میں اور صحیح احادیث میں تعارض ہو، ممکن ہی نہیں قرآن و حدیث کی نصوص میں اور عقل سلیم میں تعارض ہو۔ لیکن عقل کون سی؟ صحیح سلامت عقل، جس کو زنگ نہ لگا ہو شرک کا، بدعات کا، گمراہی کا، جو عقل صحیح کام کر رہی ہو، جیسے عقل ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، جیسے عقل ہوتی ہے صحابہ کرام کی، اور جیسے آج کل کے ان علماء کی جو توحید کے اوپر ہیں۔ تو اب یہاں پہ سیدہ نے یہ سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام کے فرمان میں اور حدیث میں آپس میں کوئی تعارض ہے۔ تو کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا؟ ذاک العرض یوردون، ایشا یہ جو آیت میں کہا گیا ہے نا کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کا حساب آسان ہوگا، یہاں حساب سے مراد حساب کا وہ درجہ نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہاں حساب سے مراد ہے اعمال کا پیش کیا جانا، یعنی کہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پیش کیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، یعنی کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، دیکھو یہ بھی تمہارے گناہ، یہ بھی گناہ، یہ مطلب ہے۔ تو یہ حساب واقعی آسان ہوگا، لیکن ومن نوقش الحساب ہلک، اور حساب کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے، وہ کیا؟ تو حساب کا ایک معنی کیا ہوا؟ اعمال کا پیش کیا جانا، بتایا جانا کہ تو نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ پوچھا جائے تو نے یہ کیوں کیا تھا۔ فرمایا جس کے کیوں پوچھ لیا گیا ہلاکا، وہ اب نجات نہیں پا سکتا، وہ حساب میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ حدیث میں اور قرآن میں تعارض، جہاں کہیں تعارض محسوس ہو رہا ہوگا وہاں آپ کو یا تو قرآن کی آیت سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے، یا حدیث ضعیف ہے، یا حدیث سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن میں اور صحیح حدیث میں تعارض ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور صحیح حدیث بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے کلام میں تعارض کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4939 4939، امام بربہاری نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کرے گا اس طریقے کے مطابق جو وہ چاہے گا۔ تو اس پہ گفتگو ہم کر رہے ہیں، کسی کا حساب آسان، کسی کا مشکل، اور آسان حساب کی ایک شکل حدیث ابن عمر بخاری شریف نمبر ہے 6070 6070۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یدنو احدکم من ربہ، تم میں سے کوئی اپنے رب کے قریب ہوگا، کب؟ روز قیامت، حتیٰ یضع کنفہ علیہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا پردہ ڈال دیں گے، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا دامن رکھ دیں گے۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے عملت کذا و کذا، تو نے یہ عمل کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے؟ فیقول نعم، کہے گا جی ہاں میرے رب میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ ویقول، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے عملت کذا و کذا، تو نے یہ گناہ بھی کیے تھے؟ فیقول نعم، کہے گا جی ہاں میرے رب۔ فیقررہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے انی سترت علیک فی الدنیا، میں نے تجھ پہ پردہ ڈالے رکھا، کہاں؟ دنیا میں۔
فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں تیرے گناہ تجھے معاف کر رہا ہوں، بخش رہا ہوں۔ تو یہ ہے آسان حساب کی شکل کہ یہ بتایا گیا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، یہ نہیں پوچھا گیا کیوں۔ اور آسان حساب کے بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے کہتے ہیں حدیث بطاقہ۔ وہ تو آپ سب جانتے ہوں گے، حدیث بطاقہ آپ سب جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ مصباح، تو آج کے بعد امید ہے کہ آپ نام نہیں بھولیں گے، اسی لیے میں نے سوال کیا تاکہ آئندہ نہ بھولیں آپ۔ حدیث بطاقہ کہا جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے، یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن آپ حدیث بطاقہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ حدیث بطاقہ کہتے کس کو ہیں۔ نمبر لکھیں پہلے اس کا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2639، 2639۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روز قیامت ایک آدمی کو لایا جائے گا ساری مخلوق کے سامنے، اور اس کے گناہوں کے کتنے رجسٹر ہوں گے؟ 99۔ حدیث ذہن میں آ گئی؟ ہاں، اس کے گناہوں کے رجسٹر کتنے ہوں گے؟ 99 صحیفے، اور ہر صحیفہ کتنا بڑا؟ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ صحیفہ جا رہا ہوگا، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ان میں جو اعمال لکھے ہوئے ہیں کیا تو انہیں قبول کرتا ہے کہ تو نے کیے تھے، مانتا ہے؟ کہے گا یا اللہ بالکل مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ لو کہیں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہ ہوا ہو، میرے لکھنے والے فرشتوں نے کوئی تم پہ ظلم و زیادتی نہ کر دی ہو۔ کہے گا نہیں یا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں یہ سارے گناہ میں نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا ان گناہوں کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی نہیں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، ہم تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا، جس کو آپ بطاقہ کہہ سکتے ہیں، عربی میں آج کل کارڈ کو بطاقہ کہتے ہیں آج کل، تو کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس میں تیری نیکی لکھی ہوئی ہے۔ کہے گا یا اللہ ادھر 99 رجسٹر گناہوں کے، ادھر کاغذ کا یہ ایک ٹکڑا، یہ مجھے کیا فائدہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وزن ہوگا، تولا جائے گا، جہاں وزن ہوگا وہاں تو بھی پہنچ جا۔ چنانچہ وہ پہنچ جائے گا، اور ترازو کے ایک پلڑے میں، اس سے بھی پتہ چلا کہ ترازو جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ حقیقی ہے، خیالی چیز نہیں ہے، مجازی نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ معتزلہ اور عقل پرست وہ میزان کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، وہ میزان کو حقیقت نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں میزان سے مراد ہے عدل و انصاف، ترازو سے مراد کہ اللہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہ مراد نہیں کہ واقعی وہاں پہ کوئی ترازو ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے۔ تو یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ وہ حقیقی میزان ہوگا، حقیقی ترازو ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ وہ کدھر کھڑے ہیں، لیکن جو ان کی روٹین ہے، جو ان کا مزاج ہے، اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میزان کے بھی منکر ہوں گے، کیونکہ وہ عام طور پہ معتزلہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ معتزلہ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ وہ کدھر ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ وہ ادھر ہوں گے، اللہ کرے نہ ہو۔ تو بہرحال اب یہ دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں گناہوں کے یہ لمبے لمبے 99 رجسٹر رکھ دیے گئے ہیں، اور ایک پلڑے میں کاغذ کا وہ ٹکڑا رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ وہ پلڑا جدھر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوگا وہ اٹھ جائے گا، وہ جھک جائے گا، اور یہ 99 رجسٹروں والا جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اوپر اٹھ جائے گا۔
تو یہ بھی ہے اللہ کے حساب کا ایک طریقہ. تو اس کی توحید اس کو فائدہ دے گی. اس کاغذ ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہیں سے میں پیغام دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو اذان دیتے ہیں کہ جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں، تو آپ کی توجہ اس قدر آواز پہ نہیں ہونی چاہیے جس قدر آپ کی توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ میں اقرار کر رہا ہوں. یعنی کہ الفاظ صرف میری زبان سے نہیں نکل رہے بلکہ میرے دل سے نکل رہے ہیں. تو یہ الفاظ جب ادا کیے جائیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ روز قیامت ہمارے کام ہیں. گناہ تو ہمارے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کلمات جو کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں توجہ سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری نجات کا سبب بن جائیں، ذریعہ بن جائیں. تو یہ بھی ہے اللہ کے حساب کا ایک طریقہ. اس کے بعد فرماتے ہیں امام بربہاری فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر، کہ لوگوں کا ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. امام بربہاری نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ قرآن سے. سورہ شورى آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا ہے، وہ قرآن جو عربی میں ہے. کیوں وحی کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ام القریٰ کو ڈرائیں. ام القریٰ کون؟ مکہ. مراد ہے کہ مکہ والوں کو آپ ڈرائیں، خبردار کریں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. ام القریٰ کے لفظی معنی کیا؟ بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ، بستیوں کا مرکز، اور وہ مکہ ہے. ومن حولہا، اور ان سب کو جو مکہ کے ارد گرد ہیں. پھر اس میں پوری دنیا آ جاتی ہے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور آپ ڈرائیں یوم الجمع، اس دن سے جس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن سے. لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، بڑھتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وَيَقُولُ لِسَائِرِ الْخَلْقِ، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کس سے؟ دیگر مخلوقات سے. یعنی کہ انسانوں کو تو فیصلہ کر دیا گیا، کئی جنت میں کئی جہنم میں. اب دیگر مخلوقات کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کریں گے نا. شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ثم یبعث اللہ الخلق، کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو دوبارہ اٹھائیں گے. تو یہاں پہ کہہ رہے امام بربہاری وَيَقُولُ لِسَائِرِ الْخَلْقِ، اور اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات سے کہیں گے ممن لم یخلق للبقاء، دیگر وہ مخلوقات جن کو بقا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اب جنت جو ہے اس کو تو بقا کے لیے پیدا کیا گیا نا، جنت کو فنا کے لیے نہیں بلکہ بقا رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جہنم کو فنا کے لیے نہیں بلکہ بقا یعنی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیگر ان مخلوقات سے کہیں گے جنہیں بقا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کونو ترابا، تم کیا بن جاؤ؟ مٹی بن جاؤ. کیا دلیل ہے جی اس کی؟ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول مرفوع کے حکم میں ہے، ان کا یہ قول مرفوع کے حکم میں ہے. کہتے ہیں ان اللہ یحشر الخلق کلہم، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے، یعنی کہ زندہ کریں گے پھر جمع کریں گے میدان حشر میں. کل دابۃ، ہر جانور کو، وطائر، اور ہر پرندے کو، وہ انسان، اور ہر انسان کو، یعنی کہ ساری مخلوقات کو. ثم یقول للبہائم والطیر، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جانوروں سے اور پرندوں سے کونو ترابا، کہ تم کیا بن جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ، مٹی بن جاؤ. فعند ذلک یقول الکافر، تب کافر کہے گا
یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا، میں بھی مٹی ہوتا، جان چھوٹ جاتی۔ اس روایت کو امام طبری اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں سورہ نبا کی آیت نمبر 40 کے نیچے، سورہ نبا کی آیت نمبر 40 39 کے نیچے۔ وہ کیا آیات ہیں؟ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرا دیا ہے، اس عذاب کی وارننگ دے دی ہے جو جلدی آنے والا ہے۔ کب آئے گا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن مومن انسان دیکھے گا ان اعمال کو جو اس نے کیے تھے، کہیں اس کو اپنی نیکیاں نظر آئیں گی، کہیں اس کو اپنے گناہ نظر آئیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کیا کرے گا؟ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں مٹی ہوتا، یعنی کہ مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا، انسان بنایا ہی نہ جاتا تاکہ حساب سے بچ جاتا، اور دوسرا یہ کہ آج مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا بلکہ مٹی رہنے دیا جاتا۔ تو اس آیت کے نیچے امام طبری اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے سلسلہ صحیحہ میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1966 1966۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 55 کی طرف۔ مسئلہ نمبر 55 اس میں کیا ہے؟ وَالْإِيمَانُ بِالْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ بنی آدم والسباع والحوام، اور ایمان لانا ہوگا اس قصاص پہ، اس بدلے پہ جو کب ہوگا؟ قیامت کے دن قائم ہوگا۔ قیامت کے دن قائم ہونے والے قصاص پہ ایمان لانا ہوگا، اور یہ قصاص کن کے درمیان ہوگا؟ انسانوں کے درمیان نہیں، بین الخلق کلہم، تمام مخلوقات کے بیچ میں واقع ہوگا یہ قصاص۔ بنی آدم، انسان آدم کے بیٹوں کے مابین، ان کے انسانوں کے مابین، والسباع، اور درندوں کے مابین، والحوامی، اور کیڑے مکوڑوں کے مابین، حتی للذرۃ من الذرہ، یہاں تک کہ چیونٹی کا بدلہ چیونٹی سے لیا جائے گا، یہاں تک کہ چیونٹی کو چیونٹی سے بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ حتی یأخذ اللہ جل وعلا لبعضهم من بعض، یہاں تک کہ اللہ تعالی لے کر دیں گے ان میں سے بعض کو بعض سے بھی قصاص، یعنی کہ ایک تو قصاص ہوگا انسانوں اور درندوں کے درمیان، انسان نے درندے پہ ظلم کیا یا درندے نے انسان پہ ظلم کیا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے لے کر دیں گے، یعنی کہ انسانوں میں سے کچھ انسانوں نے جو دوسرے انسانوں پہ ظلم کیا وہ بھی۔ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اللہ تعالیٰ قصاص لے کر دیں گے اہل جنت کو اہل جہنم سے، جنتی لوگوں کو جہنمی لوگوں سے اللہ انصاف لے کر دیں گے، قصاص لے کر دیں گے، بدلہ لے کر دیں گے، یعنی کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پہلے جنتیوں پہ جو جہنمیوں نے ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ وَأَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو اہل جنت سے بدلہ لے کر دیں گے۔ اللہ کا انصاف دیکھیے، اہل جہنم کو اہل جنت سے، وَلِأَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے بعض کو بعض سے بدلہ لے کر دیں گے۔ اگر کسی جنتی نے جنتی پہ ظلم کیا تھا تو اس کا بھی بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ وَلِأَهْلِ النَّارِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، اور اہل نار کو اہل جہنم کو ان میں سے بعض کو بعض سے بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ ہاں جی، معاملہ کتنا سخت ہے، لیکن آج میں اور آپ کہیں پہ کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اپنے باپ کا اندھا ساتھ دیں گے مخالف کے خلاف،
بھائی کا اندھا ساتھ دیں گے مخالف کے خلاف، ماں کا اندھا ساتھ دیں گے مخالف کے خلاف، اپنے ملک کے بندے کا دوسرے ملک کے بندے کے خلاف اندھا ساتھ دیں گے، اپنے برادری قبیلہ شہر کے آدمی کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ جھوٹا ہو چاہے وہ ظالم ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آخرت سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، یہ سارا جو عقیدہ یہاں پہ بیان کیا امام بربہاری نے، انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے پاس کتاب ہے اس وقت الادب المفرد۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ جیسے امام بخاری کی کتاب ہے صحیح بخاری، ایسے ان کی کتاب ہے الادب المفرد۔ یہ آداب کے بارے میں ہے، باپ والدین کے کیا آداب ہیں، پڑوسیوں کے کیا آداب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب میں احادیث کا معیار وہ نہیں ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری میں تو امام بخاری نے احادیث کا معیار بہت اونچا رکھا ہے، لیکن الادب المفرد میں اکثر حدیث صحیح یا حسن درجے کی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ حسن درجے کی ہے، اور اس کو شیخ البانی بھی لے کر آئے ہیں سلسلہ صحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 160۔ ویسے اس حدیث کو امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل بھی لے کر آئے ہیں اپنی مسند میں، لیکن اس کا نمبر میں محفوظ نہیں کر سکا۔ یہاں پہ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے الادب المفرد میں؟ باب المعانقہ، گلے ملنے کے بارے میں باب۔ اور راوی ہیں اس کے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ بڑی عظیم حدیث ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک حدیث ملی جسے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی روایت کرتے تھے، انہ بلغہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، حدیث مل گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق عقیدہ بنانا چاہیے۔ یہ میں اور آپ کہیں گے، لیکن جابر کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں تو صحابی ہوں، میں یہ حدیث خود اللہ کے رسول سے نہیں سن سکا، اب مجھے بتایا گیا کہ فلاں صحابی نے یہ حدیث سنی اللہ کے رسول سے، اب اللہ کے رسول تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن کم از کم میں اس صحابی سے براہ راست ملاقات کر سکتا ہوں جس نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کہتے ہیں اپنی سند کو عالی بنانا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی حدیث سے کتنی محبت ہے کہ چاہتے ہیں کہ میں براہ راست اس صحابی سے حدیث سنوں جس نے یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنی ہے۔ یہ ہے احادیث کا مقام صحابہ کرام کی نگاہوں میں، ان کے دلوں میں۔ فبتعت بعیرا، تو میں نے ایک اونٹ خریدا۔ یہ اونٹ کیوں خریدا جا رہا ہے جی؟ ایک حدیث کو لینے کے لیے، ایک حدیث کو لینے کیا خریدا جا رہا ہے؟ اونٹ خریدا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ ایک درس سننے کے لیے آتے ہیں تو اپنا مقابلہ جابر بن عبداللہ سے کریں۔ میرے وہ بھائی جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی ذرا سوچیں، جابر بن عبداللہ ایک حدیث کے لیے اونٹ خرید رہے ہیں، یہ کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ گاڑی خرید رہے ہیں۔ وشددت الیہ رحلی شہرن، اس صحابی تک پہنچنے کے لیے میں نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ کتنے مہینے کا؟ 1 مہینے کا سفر۔ کس کا یہ سفر تھا؟ ٹرین کے ذریعے کہ بس کے ذریعے؟ کس کے ذریعے؟ اونٹ کے ذریعے۔ راستے میں کوئی پیٹرول پمپ، راستے میں کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ 1 مہینے کا سفر ہے ایک حدیث کے لیے جو پہنچ گئی ہے، لیکن براہ راست سننا چاہتے ہیں اس صحابی سے جس نے اللہ کے رسول سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے میں
احادیث لینے کا شوق بڑھائیے. جناب جابر جیسا شوق پیدا کریں گے تو پھر موت آتی ہے احادیث سنتے ہوئے یا سناتے ہوئے. کہتے ہیں حتیٰ قدم تو شام، یہاں تک میں پہنچ گیا. کہاں؟ شام پہنچ گیا. مدینہ سے شام کا سفر کیا ایک حدیث کے لیے. فَإِذَا عبد اللہ ابن انیس، تو اچانک وہ تو عبداللہ بن انیس ہیں، وہ صحابی عبداللہ بن انیس ہیں. کہتے ہیں فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ، میں نے انہیں پیغام بھیجا، أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ، کہ جابر آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں. یعنی کہ جس نے دروازہ کھولا میں نے اس کو کہا کہ اندر جا کے بتاؤ کہ جابر آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں. فرجع الرسول، تو واپس آ گیا کون؟ قاصد. فقال، اس نے کہا جابر بن عبداللہ، آپ جابر بن عبداللہ ہیں؟ فقلت نعم، میں نے کہا بالکل جابر بن عبداللہ ہوں. کہتے ہیں فخرج، عبداللہ بن انیس نکلے، فاعتنقنی، تو مجھے گلے لگا لیا. یعنی کہ صحابی کی صحابی سے ملاقات ہوئی ایک عرصے کے بعد، اور یہ گلے لگانا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں. یعنی کہ دنیا کی خاطر نہیں، کسی کاروباری آدمی کو گلے نہیں لگایا، تعلق قائم کیا ایک صحابی نے صحابی سے. قلت، میں نے کہا، حدیث بلغنی لم اسمعہ، ایک حدیث ہے مجھے پہنچی ہے لیکن میں نے وہ حدیث خود اللہ کے رسول سے نہیں سنی. خشیت، مجھے ڈر تھا، ان اموت او تموت، کہ میں فوت نہ ہو جاؤں یا آپ فوت نہ ہو جائیں حدیث سننے سنانے سے پہلے. اللہ اکبر. یہ ایک خاموش سوال کا جواب ہے. کون سا سوال ہو سکتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ خاموش سوال کا جواب ہے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بھائی اس حدیث کے لیے آپ کو شام آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہم لوگ حج کے لیے نہیں آتے، عمرہ کے لیے نہیں آتے؟ تو وہاں ملاقات ہوتی، وہاں ہم آپ مجھ سے حدیث لے لیتے. جیسے ہم ٹرہاتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، جی قرآن پڑھیں گے، آج نہیں تلاوت کرنی، آج نیند آ رہی، کل سے تلاوت شروع کروں گا. ترجمہ پڑھنا ہے قرآن کا لیکن ابھی نہیں، رمضان کے مہینے سے. تفسیر پڑھنی ہے ابھی نہیں، 2-3 سال کے بعد سے، ابھی تو میں جوان ہوں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے آخرت کی تیاری. کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں حدیث سننے سے پہلے، یا آپ فوت نہ ہو جائیں پہلے اس کے کہ یہ حدیث میں آپ سے سنوں. قال، وہ کہنے لگے، کون؟ عبداللہ بن انیس. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے تھے، یحشر اللہ العباد، اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا کن کو؟ بندوں کو. اب الناس، یعنی کہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ کہا تھا عباد کا یا ناس کا، یعنی کہ یا تو آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ بندوں کو جمع کرے گا اکٹھا کرے گا، یا آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اکٹھا کرے گا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ محدثین احادیث روایت کرنے میں کتنی احتیاط کیا کرتے تھے. عوراتن، اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جمع کرے گا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ ننگے ہوں گے، بے لباس ہوں گے. غرلن، بغیر ختنوں کے ہوں گے، ختنے بھی نہیں. بہمن، اور بہم ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بہم ہوں گے. قلت، میں نے کہا، ما بہمن، بہمن کا مطلب کیا ہے؟ قالت، انہوں نے کہا بہم کا مطلب یہ ہے کہ لیس معہم شیء، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے. علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ آپ اتنی فکر مال کی نہ کریں، دنیا کی نہ کریں جتنی آخرت کی کرنی ہے، کیونکہ دنیا سے جب آپ جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائیں گے تو کیا ہوں گے؟ خالی ہاتھ. کوئی ان کے ہاتھ میں مال نہیں ہوگا، کوئی دینار نہیں ہوں گے. فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ، اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیں گے. کن کو؟ لوگوں کو. ان کو پکاریں گے. بِصَوْتٍ، کس کے ساتھ؟ یہاں پہ عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے. پاک و ہند کے اکثر لوگوں کو عقیدہ کیا دیا گیا آپ جانتے ہیں؟
پاک و ہند کے اکثر لوگوں کو عقیدہ دیا گیا اللہ کلام کرتے ہیں لیکن کلام نفسی. کون سا کلام؟ یعنی کہ اللہ کا کلام ہوتا ہے جو اللہ کے نفس میں رہتا ہے, اس کو سننا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ کلام جبریل میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کلام کسی مخلوق میں ڈال دیتے ہیں, مخلوق پھر وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ادا کرتی ہے. تو یہ تعویل ہے. یہ کیا ہے؟ تعویل ہے, تحریف ہے. یہ ایسے ہی چکر چلاتے رہتے ہیں اللہ کی صفات کے مقابلے میں, اور ہم کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کی صفات ہیں ویسے مانو. یہاں پہ صاف صاف آ گیا فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ, اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے بِصَوْتٍ, کس کے ساتھ؟ آواز کے ساتھ. يَسْمَعُهُ, اس آواز کو سنے گا کون؟ مَن بَعُودَ, جو دور ہوگا, كَمَا يَسْمَعُهُ مَن قَرُبَ, جیسے وہ سنے گا جو قریب ہوگا. یعنی کہ اللہ کی آواز کا یہ کمال ہے کہ جو دور کے لوگ ہیں ان کو بھی اسی مقدار میں آئے گی جس مقدار میں قریب والوں کو آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ انا الملک, میں کیا ہوں؟ بادشاہ. لا ينبغي لأحد من اہل الجنت يدخل الجنہ, اہل جنت میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو. وَأَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُ بِمَظْلَمَةٍ, جبکہ اس جنتی کو جہنمیوں میں سے کوئی طلب کر رہا ہے, کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے. آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, آپ جنت میں بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ سے وہ جہنمی بدلہ نہ لے لیں جس پہ آپ نے ظلم کیا تھا. اللہ کا انصاف دیکھیے. وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارِ, اور جہنمیوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ يدخل النار, وہ جہنم میں داخل ہو. وَأَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ, جبکہ جنتیوں میں سے کوئی اسے کیا کر رہا ہو؟ اس کو طلب کر رہا ہو. بِمَظْلَمَةٍ, کس کی وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے. قُلْتُ, میں نے کہا, میں کون ہوں؟ جابر بن عبداللہ. میں نے کہا کس سے؟ عبداللہ بن انیس سے. وَكَيْفَ, کہ یہ کیسے ہوگا؟ وَإِنَّمَا نَأْتِ اللَّهَ عُرَاةً بُهْمًا, ایک طرف تو آپ نے حدیث پڑھی ہے, حدیث سنائی ہے کہ جب ہم روز قیامت آئیں گے تو ہم ننگے ہوں گے اور خالی ہاتھ ہوں گے. تو پھر بدلہ کیسے دینا ہے؟ دینے کے لیے کیا ہوگا ہمارے پاس؟ اگر کسی جنتی نے جہنمی پہ ظلم کیا تھا تو اللہ قصاص لے کر دیں گے, بدلہ لے کر دیں گے. وہ بدلہ کیسے ادا کرنا ہے؟ ہاتھ تو خالی ہے, کوئی دینار نہیں, درہم نہیں ہے. قال بالحسنات والسیئات, تو کہا بدلہ کیسے ہوگا؟ نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ جنتی کی نیکیاں کس کو مل جائیں گی؟ اس کو جس پہ ظلم کیا تھا. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں نہیں ہیں, جیسے جہنمی ہے, تو جنتی کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. جیسا کہ حدیث مفلس ہے, حدیث مفلس آپ جانتے ہیں, اس میں کیا آتا ہے؟ یعنی کہ ایک آدمی روز قیامت آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس کیا ہوں گی؟ بہت نیکیاں ہوں گی, بہت نمازیں ہوں گی, بڑے روزے ہوں گے, بہت صدقہ خیرات ہوگا. لیکن جب وہ آئے گا تو بہت سے ایسے لوگ پہنچ جائیں گے جن پہ ظلم و زیادتی کرتا رہا. کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا ہے, کوئی کہے گا میرے اوپر تہمت لگائی ہے, کوئی کہے گا میرے اوپر ظلم کیا ہے, کوئی کہے گا میری بےزتی کی ہے, کوئی کہے گا مجھے تھپڑ مارا ہے, کوئی کہے گا میرا خون نکالا ہے. تو اب اس کی نمازیں, اس کی نیکیاں, اس کے روزے, اس کے صدقہ خیرات, یہ نیکیاں تقسیم کی جا رہی ہیں ان پہ جن پہ کیا کرتا رہا؟ ظلم کرتا رہا. حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور جن پہ ظلم کیا تھا وہ اب بھی باقی ہوں گے. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر ان کے گناہ اس پہ لا دیے جائیں گے, اور ان گناہوں کا بوجھ جب اس کے اوپر ڈھل جائے گا تو پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور یہ حدیث تنبیہ ہے, وارننگ ہے. کن کے لیے؟ حاجیوں کے لیے, نمازیوں کے لیے. جو حقوق اللہ میں تو بالکل ٹھیک, تہجد پڑھنے والے, اذانیں دینے والے,
لیکن حقوق العباد میں کیا ہوتے ہیں؟ صفر. اس کو لوٹنا، اس کو لوٹنا، اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا، اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا، اس کی غیبت، اس پہ تہمت، اس کی پٹائی، اس کی بےزتی. فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے اسی لیے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان کیا رہیں؟ محفوظ رہیں. تو ایسا انسان کامیاب ہوگا. اور جو کبھی اس پہ ظلم کرتا رہا، کبھی اس پہ ظلم کرتا رہا، اس کے پھنسنے کا خطرہ ہے. اور یہ جو مسئلہ بیان کیا تھا امام بربہاری نے، آخری مسئلہ، اس کو پھر سن لیں اب اس حدیث کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری؟ کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِالْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، اور ایمان لانا ہوگا اس قصاص پہ جو قیامت کے دن قائم ہوگا تمام مخلوقات کے درمیان، تمام مخلوقات کے درمیان. بنی آدم والسباع والحوام، آدم کے بیٹوں یعنی کہ انسانوں، درندوں اور کیڑے مکوڑوں کے مابین. حتی للذرۃ من الذرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قصاص لے کر دیں گے چونٹی کو چونٹی سے. اگر چونٹی نے چونٹی پہ ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قصاص اور بدلہ لے کر دیں گے. حتی یأخذ اللہ جل وعلا لبعضهم من بعض، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض سے بدلہ لے کر دیں گے. کیا مطلب ہے بعض کو بعض سے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض کو بعض سے بدلہ لے کر دیں گے؟ اس کی وضاحت آگے آ گئی. لأہل الجنت من اہل النار، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اہل جہنم سے بدلہ لے کر دیں گے. وأہل النار من اہل الجنہ، اور اہل جہنم کو اہل جنت سے بدلہ لے کر دیں گے. وَلِأَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ، اور اہل جنت میں سے بعض کو بعض سے بدلہ لے کر دیں گے. وَلِأَهْلِ النَّارِ بَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ، اور اہل نار میں سے بعض کو بعض سے بدلہ لے کر دیں گے. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور انہیں اپنانے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو روز قیامت کامیاب ہوں گے، حقوق اللہ کے میدان میں بھی اور حقوق العباد کے میدان میں بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث اسی ذوق و شوق سے لینے کی توفیق دے جس ذوق و شوق سے جناب جابر نے ایک حدیث لی اور اس کے لیے شام کا سفر کیا. اس کا مطلب ہے کہ علم لینے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، سفر کرنے پڑتے ہیں، بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر میرے وہ بھائی جو آن لائن درس لے رہے ہیں وہ بھی یہاں سے سیکھیں کہ انہیں بھی قربانی دینا پڑتی ہوگی، لیکن جناب جابر جیسے صحابہ کرام کے عمل سے یہ سبق حاصل کریں کہ قربانی دینا ہمیشہ سے اہل علم کا شیوا رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.